میں نے اپنے شوہر کو زہر دے کر مارا۔ میں چیخ رہی تھی کہ یہ سب جھوٹ ہے، مگر کیمرے میں صاف دکھائی دے رہا تھا میں زہر ملا کر شوہر کو پلا رہی ہوں۔ میں قتل کے جرم میں جیل چلی گئی، سزا کاٹ کر باہر نکلی تو اپنوں نے گھر میں جگہ نہ دی کہ تمہاری وجہ سے ہماری ناک کٹ گئی ہے۔ میں سڑک پر سوتی جب ایک دن ایک نیک شخص نے مجھے نکاح کی دعوت دی۔ میں نے اس سے نکاح کر لیا۔ وہ بہت اچھا تھا، میری اجڑی ہوئی دنیا کو جنت بنا دیا۔ مگر ایک دن جب میں تہجد کے نماز پڑھنے اٹھی تو شوہر جائے نماز پر بیٹھا رو رہا تھا۔ میں اس کے قریب گئی تو اس نے میرے پیر پکڑ لیے۔ میرا تو کلیجہ منہ کو آ گیا، کیونکہ وہی تو میرا میں دلہن بن کر بہت حسین لگ رہی تھی۔ ہر کوئی میری تعریف کر رہا تھا، میں خود کو ہواؤں میں محسوس کر رہی تھی۔ گھر بھر میں یہ شادی کی رونقیں ابھی مدھم بھی نہ ہوئی تھی کہ اچانک دل دہلا دینے والی چیخ گونجی۔ میرے شوہر حیدر کا جسم کانپ رہا تھا، ہونٹوں میں جھاگ تھی اور آنکھیں خوفناک حد تک باہر کو ابری ہوئی تھی۔ میں نے گھبرا کر حیدر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ لیکن وہ جواب دینے کی بجائے تکلیف سے تڑپنے لگا۔ کمرے میں لگا فانوس جھلملا رہا تھا، پھولوں کی مہک سے اچانک موت کی بدبو آنے لگی۔ میں نے حیدر کو جھنجھوڑا، مگر اس کے لبوں سے ایک آخری آواز نکلی اور وہ بے جان ہو گیا۔ دروازہ دھڑ دھڑاتے ہوئے کھلا۔ باہر کھڑے سسرال والوں کے چہرے حیرت اور غصے سے سرخ تھے۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ نہیں نہیں، میں بے بسی سے چیخی، مگر کوئی سننے کو تیار نہ تھا۔ حیدر کی قاتل یہی ہے، کسی نے چیختے ہوئے کہا۔ میری دنیا ایک پل میں بدل گئی۔ چمکتے ہوئے عروسی جوڑے میں لپٹی میں جو چند لمحے پہلے ایک نئی زندگی کی امید لیے بیٹھی تھی، اب قاتل ٹھہرائی جا رہی تھی۔ بی بی، تمہارے خلاف سارے ثبوت موجود ہیں، حوالدار نے کھڑکی سے جھانک کر کہا۔ میں نے بے یقینی سے ہاتھوں میں پڑے مہندی بھرے نقشوں کو دیکھا، جن پر محبت کی بجائے سچائی کے زخم تھے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے حیدر کو نہیں مارا۔ میری آواز قید خانے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔ یہاں کوئی محبت نہیں تھی، کوئی یقین نہیں تھا، بس سرد لوہے کی سلاخیں تھی جو ہر لمحہ میرے وجود کو کچل رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور آخری بار حیدر کی مسکراتی ہوئی تصویر دیکھی، جو اب ہمیشہ کے لیے دھندلا چکی تھی۔ یہ میری شادی کی رات تھی اور میں قاتل بن چکی تھی۔ راتیں سیاہ ہو چکی تھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے، جہاں نہ دن کا کوئی سکون تھا، نہ رات کی کوئی تسلی۔ میں ایک بے نام مجرم کی طرح پڑی تھی۔ ہر رات آنکھیں بند کرتے ہی وہ لمحہ میرے ذہن میں ابھرتا جب حیدر میرے سامنے تڑپ رہا تھا اور میں کچھ نہیں کر سکی۔ سچ کا کوئی گواہ نہیں ہوتا اور جھوٹ کے ہزاروں دعوے دار۔ یہ الفاظ ہر لمحہ میرے دماغ میں گونجتے۔ نئی آئی ہو بی بی؟ میں نے چونک کر دیکھا۔ سامنے کھڑی عورت کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، چہرہ زخموں سے بھرا ہوا تھا، مگر مسکراہٹ میں وحشت تھی۔ یہاں کے اصول سیکھ لو ورنہ جینا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ دھمکی نہیں حقیقت تھی۔ چپ چاپ چل، زیادہ شور کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے مزاحمت کی، مگر طاقتور ہاتھوں نے میرا راستہ روک لیا۔ ایک اندھیرے کمرے میں جہاں صرف ظلم کی پرچھائیاں تھیں، میرے وجود کو نوچ ڈالا گیا۔ میری روح تک زخمی ہو گئی، چیخیں میرے ہی گلے میں گھٹ کر رہ گئیں۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے بھیانک رات تھی۔ جب میں ہوش میں آئی تو جسم ساکت تھا، آنکھیں بے نور ہو چکی تھیں۔ میں نے سوچا، کیا میں مر چکی ہوں؟ اگر نہیں تو میں زندہ کیوں ہوں؟ اللہ نے عورت کو بہت صبر دیا ہے، لیکن ایک دن یہ صبر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا۔ میں زمین پر بیٹھی دیوار سے سر ٹکا لیا۔ جسم سے زیادہ میری روح زخمی تھی۔ میں جانتی تھی اب یہاں کوئی عدالت میرا ساتھ نہیں دے گی، کوئی آواز میرے حق میں نہیں اٹھے گی۔ میں زندگی سے امید ہار چکی تھی، مگر ایک عزم میرے اندر جنم لے رہا تھا۔ یہ دنیا مجھ سے سب کچھ چھین چکی تھی، اب میں بھی کچھ چھیننے کے لیے تیار تھی۔ سال بیت گئے، مگر ہر لمحہ ایک زخم کی طرح میرے وجود میں پیوست رہا۔ جیل کی کالی کوٹھڑی میں زندگی گزارنا ایک عذاب تھا، مگر میں نے اپنے آنسو پونچھنا سیکھ لیا تھا۔ پھر ایک دن اچانک خبر ملی کہ میری ضمانت منظور ہو چکی ہے۔ جب میں قیدیوں کے لباس میں جیل کے دروازے سے باہر نکلی تو مجھے یوں لگا جیسے سورج کی روشنی بھی مجھ پر طنز کر رہی ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر ان سلاخوں کو دیکھا جہاں میری روح کا ہر حصہ دم توڑ چکا تھا، اور پھر دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے گھر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ یہاں مت آنا، تمہاری وجہ سے ہمارا جینا دوبھر ہو گیا ہے۔
دروازہ بند ہو چکا تھا۔ میری ماں کی وہی آواز جسے سن کر میں بچپن میں سکون پا لیتی تھی آج زہر میں ڈوبی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے دروازے پر ہاتھ رکھا، امید تھی کہ شاید کوئی مجھے سن لے، شاید کوئی مجھے پہچان لے، مگر اندر سے صرف سناٹے کا جواب آیا۔ میرا بھائی جو میرے بچپن میں میرے ہر درد کا ساتھی تھا آج اندر کھڑا میری طرف یوں دیکھ رہا تھا جیسے میں کوئی ناپاک چیز ہوں۔ بھائی میں بے گناہ ہوں، پلیز۔ میری آواز لرز گئی۔ ہمارے لیے تم مر چکی ہو، اب دوبارہ کبھی مت آنا۔ دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ میں وہیں دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے، شاید وہ سمجھ جائیں کہ میں بے گناہ ہوں، شاید کوئی دروازہ کھول دے، مگر دروازہ کھلنے کے لیے نہیں، بند ہونے کے لیے ہوتے ہیں۔ رات گہری ہو چکی تھی اور میں سڑک کے کنارے بیٹھی تھی۔ چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، دل میں عجیب سا خوف، عجیب سا خالی پن۔ اب کہاں جاؤں؟ یہ سوال مجھ سے میرا سایہ بھی کر رہا تھا، مگر جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، شاید اللہ ہی میری مدد کرے۔ سڑک کے کنارے بیٹھی میں اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی۔ رات کا اندھیرا مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا اور میرے دل میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ رہی تھی۔ نہ کوئی ٹھکانہ، نہ کوئی امید، نہ کوئی ایسا چہرہ جو مجھ پر یقین کرے۔ تبھی کسی نے میرے قریب آ کر آہستہ سے کہا، تم کہاں جاؤ گی؟ میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ ایک اجنبی مرد میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر نرمی تھی، آنکھوں میں وہی گہرا تجسس جو لوگ کسی برباد عورت کو دیکھ کر محسوس کرتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم میں کہیں بھی جا سکتی ہوں، مگر کوئی مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میری آواز میں بے بسی تھی۔ وہ تھوڑا جھکا اور سنجیدگی سے بولا، اگر میں تمہیں اپنا نام دے دوں تو میری سانس رک گئی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ اگر میں تم سے نکاح کر لوں تو تمہیں یہ دنیا دھتکار نہیں سکے گی، تمہیں ایک پہچان مل جائے گی۔ میں نے اپنی ہتھیلیوں کو دیکھا، ان پر اب بھی پرانی مہندی کے مدھم نشان تھے جو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ میں کسی کی بیوی تھی، مگر وہ رشتہ تو چند لمحوں میں ہی ختم ہو گیا تھا۔ تمہیں میرے ماضی کا علم نہیں؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ جانتا ہوں، مگر میں تمہارا حال اور مستقبل بدلنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، اس میں کوئی ہوس، کوئی ترس نہیں تھا، بس ایک سنجیدہ پیشکش تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، شاید یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ ٹھیک ہے، میں راضی ہوں۔ چند لمحوں بعد مسجد کے سادہ سے کمرے میں نکاح پڑھایا جا چکا تھا۔ میں نے اجنبی کا نام پہلی بار سنا، روہیل۔ جب وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چلا تو میں نے ایک پل کے لیے مڑ کر اس سڑک کی طرف دیکھا جہاں میں بے یارو مددگار بیٹھی تھی۔ یہ نکاح میری زندگی کو نئی راہ دے گا یا مزید اندھیروں میں دھکیل دے گا، یہ میں نہیں جانتی تھی۔ سن لے، نکاح کے بعد میں نے اپنی قسمت کے فیصلے کو قبول کر لیا۔ شاید یہ میرا دوسرا موقع تھا، شاید روہیل وہ شخص تھا جو میرے زخموں پر مرہم رکھ سکتا تھا۔ جب وہ مجھے اپنے گھر لے کر آیا تو ہر چیز عام سی تھی، ایک سادہ سا کمرہ جس میں بس ضروری سامان تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس کے چہرے پر ایک خاموش مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کسی گہرے راز سے واقف ہو۔ میں نے سادگی سے پوچھا، یہاں کون کون رہتا ہے؟ اس نے ایک لمحے کو میری طرف دیکھا، پھر دھیرے سے کہا، اب صرف تم اور میں۔ میرے دل میں کچھ عجیب سا احساس پیدا ہوا، مگر میں نے خود کو سمجھایا کہ میں شاید ضرورت سے زیادہ سوچ رہی ہوں۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ شادی کے بعد کی یہ رات میرے لیے ایک نیا آغاز تھی یا شاید ایک نیا امتحان۔ میں سادگی سے بستر پر بیٹھ گئی، مگر جیسے ہی میں نے نگاہ اٹھائی، روہیل کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ آہستہ سے مسکرایا اور بولا، اتنے سال انتظار کے بعد آخر تم میرے ہاتھ آ ہی گئی۔ میرے جسم میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ کیا مطلب؟ میری آواز کانپ گئی۔ وہ خاموشی سے میری طرف بڑھا۔ میں نے خود کو پیچھے کھسکایا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو مجھے بے چین کر رہا تھا، جیسے وہ میری گھبراہٹ سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ تمہیں معلوم ہے میں نے یہ نکاح کیوں کیا؟ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ جھک کر میرے قریب آیا اور سرگوشی کی، کیونکہ تم صرف میری ہو ہمیشہ سے۔ میں نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اس کی گرفت سخت ہو گئی۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے کتنے سال انتظار کیا، کتنی قربانیاں دیں، اور جب تم کسی اور کی ہو گئی تو مجھے تمہیں چھیننا پڑا۔ میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ کیا کیا تم نے؟ میں نے ہقلاتے ہوئے کہا۔ وہ ہنس دیا۔ ہاں، حیدر کو میں نے مارا تھا۔
مجھے لگا زمین میرے پیروں کے نیچے سے کھسک گئی ہو. یہ نکاح میری نجات نہیں بلکہ ایک بھیانک جال تھا. مجھے لگا جیسے کسی نے میری سانسیں روک دی ہوں. روہیل کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی اور میں ساکت کھڑی اسے دیکھ رہی تھی. حیدر کو میں نے مارا تھا. یہ الفاظ میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے، مگر میرے پاس نہ چیخنے کی ہمت تھی نہ بھاگنے کا راستہ. اگلی صبح میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی. شاید میں نے غلط سنا تھا، شاید وہ مذاق کر رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں جو وحشت میں نے دیکھی تھی وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی تھی. روہیل عام شوہروں جیسا نہیں تھا. وہ میرے ہر قدم پر نظر رکھتا تھا، میری ہر بات میں چھپی گھبراہٹ کو بھانپ لیتا تھا، جیسے وہ میری روح تک پڑھ سکتا ہو. تمہیں چائے میں چینی کم پسند ہے نا؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا. میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا. تمہیں کیسے معلوم؟ میں نے تو کبھی ذکر نہیں کیا. وہ ہنسا. میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، ہر چھوٹی بڑی بات. میرے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا. یہ سب کیا تھا؟ وہ میرے ماضی کے بارے میں اتنا کچھ کیسے جانتا تھا؟ دن گزرتے گئے مگر میرے دل کی بے چینی کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی. روہیل مجھ سے ہر وقت نرمی اور محبت سے پیش آتا تھا، مگر کبھی کبھی اس کے انداز میں کچھ ایسا ہوتا جو مجھے خوف زدہ کر دیتا. ایک رات میں کمرے میں بیٹھی پرانی تصویریں دیکھ رہی تھی جب روہیل اچانک میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا. کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کی آواز سرگوشی جیسی تھی. بس کچھ یادیں. میں نے جلدی سے تصویریں سمیٹ لی. اس نے ایک تصویر اٹھائی جس میں اور حیدر شادی کے دن مسکرا رہے تھے. یہ شخص تمہاری تقدیر میں کبھی تھا ہی نہیں، وہ دھیرے سے بولا، اور پھر تصویر کو پھاڑ کر میرے قدموں میں گرا دیا. میری سانسیں رکنے لگیں. یہ سب کیا تھا؟ کیا یہ سب اتفاق تھا یا پہلے سے سوچا سمجھا منصوبہ؟ میں جتنی گہرائی میں جاتی جا رہی تھی اتنا ہی میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں کسی ایسے جال میں پھنسی ہوں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. میں نے کئی بار خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید میں ضرورت سے زیادہ سوچ رہی ہوں، مگر روہیل کا رویہ ہر دن مجھے مزید خوف زدہ کر رہا تھا. ایک رات جب وہ کسی کام سے باہر گیا، میں نے موقع دیکھ کر اس کے کمرے میں قدم رکھا. یہ وہ کمرہ تھا جہاں روہیل کبھی مجھے داخل ہونے نہیں دیتا تھا. جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، ایک سرد ہوا کا جھونکا میرے جسم سے ٹکرا گیا. کمرے میں گھپ اندھیرا تھا. میں نے کانپتے ہاتھوں سے سوئچ آن کیا اور جو منظر میرے سامنے تھا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے. دیواروں پر میری تصویریں لگی ہوئی تھی، میری بچپن کی تصاویر، اسکول کے دنوں کی، کالج کے فریم، وہ تصویریں جو صرف میرے گھر والوں کے پاس تھیں، اور سب سے خوفناک بات وہ تصاویر بھی تھیں جو میری شادی کے دن لی گئی تھیں. میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی. یہ سب یہاں کیسے آیا؟ میرے لب کانپنے لگے. میں نے کانپتے ہاتھوں سے ایک تصویر اٹھائی جس میں بازار میں کسی سے بات کر رہی تھی. یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ تصویر تو چند سال پہلے کی تھی جب میں بے خبری میں جی رہی تھی. میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. میں نے جلدی سے باقی تصاویر دیکھنی شروع کی. کچھ خطوط، کچھ تحریریں، سب کچھ میرے بارے میں تھا، جیسے کسی نے میری پوری زندگی کی نگرانی کی ہو. اور پھر میری نظر ایک ڈائری پر پڑی. میں نے جلدی سے اس کے اوراق پلٹنا شروع کیے. ہر صفحے پر میرا نام درج تھا، میرے روزمرہ کے معاملات لکھے ہوئے تھے. 18 اکتوبر، آج وہ یونیورسٹی گئی. نیلے رنگ کا لباس پہنا تھا، ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت لگ رہی تھی. 15 دسمبر، آج اس نے پہلی بار میرے قریب سے گزرتے ہوئے مسکرایا. شاید اسے معلوم نہیں کہ میں برسوں سے اسے دیکھ رہا ہوں. 12 جون، میں اسے کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا، وہ صرف میری ہے. میرے ہاتھ لرزنے لگے. تو آخر کار تم نے دیکھ ہی لیا. میں نے چونک کر پیچھے دیکھا. روہیل دروازے پر کھڑا تھا. اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سرور تھا، جیسے وہ میرے خوف سے لطف اندوز ہو رہا ہو. یہ سب کیا ہے روہیل؟ میں نے بامشکل ہکلاتے ہوئے کہا. وہ آگے بڑھا، نرمی سے بولا، یہ سب تمہارے لیے ہے. میں نے برسوں تمہیں تلاش کیا، تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں نے سب کچھ کیا، اور آخر کار تم میرے پاس آ ہی گئی. میری سانسیں رکنے لگی. یہ محبت نہیں تھی، یہ خطرناک جنون تھا. میرے کانوں میں روہیل کی آواز زہر کی طرح گھل رہی تھی. میں نے برسوں تمہارا انتظار کیا، تم صرف میری ہو، ہمیشہ سے میری. میں نے لرزتے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر میری ٹانگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا. کمرے میں دیواروں پر میری تصویریں، ڈائری میں میرے دن رات کا حساب، اور اب اس کا یہ اعتراف. میری شادی کی رات جب حیدر نے آخری ہچکی لی تھی، وہ محض ایک حادثہ نہیں تھا. تم نے حیدر کو مارا.
میری آواز لرز رہی تھی مگر میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ روہیل کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ ابھری۔ ہاں میں نے اسے مارا کیونکہ وہ تمہیں مجھ سے چھین رہا تھا۔ میرے جسم میں جیسے جان ہی نہ رہی۔ یہ سب ایک کھیل تھا، ایک سازش۔ روہیل نے مجھے اپنی کہانی سنانی شروع کر دی جیسے وہ کسی رومانوی داستان کو بیان کر رہا ہو۔ جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تب سے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تم میری بنو گی۔ میں نے تمہیں ہر جگہ دیکھا، تمہاری ہر حرکت کو محسوس کیا، ہر لمحہ تمہارے قریب رہنے کے لیے بہانے تلاش کیے۔ مگر پھر حیدر آ گیا۔ وہ ایک لمحے کو رکا جیسے کسی زخم کو محسوس کر رہا ہو، پھر اپنی بات جاری رکھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر میں نے کچھ نہ کیا تو تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ گی، اس لیے میں نے وہ موقع پیدا کیا۔ تمہاری شادی کی رات حیدر کے گلاس میں زہر میں نے ملایا تھا۔ میں نے ایک دم اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لیا، آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور پھر تم پر الزام لگ گیا جیسے میں نے چاہا تھا۔ میری سانسیں رکنے لگیں۔ یہ سب ایک سازش تھی، ہاں ایک ایسی سازش جو مجھے تمہارے قریب لے آئی، تمہیں سب سے الگ کر دیا تاکہ تم صرف میری ہو سکو۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر دیوار سے جا لگی۔ تم پاگل ہو روہیل، یہ محبت نہیں یہ جنون ہے، میں چلائی مگر وہ ہنسا جیسے میرے خوف سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ محبت اور جنون میں صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ جو حاصل ہو جائے وہ محبت کہلاتی ہے، اور میں نے تمہیں حاصل کر لیا ہے۔ یہ نکاح ایک قید تھا جس کی چابیاں اسی شخص کے ہاتھ میں تھیں جس نے میری دنیا اجاڑ دی تھی۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ روہیل کی آنکھوں میں ایک خوفناک چمک تھی جیسے وہ میرے ہر خوف سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ میں نے نگاہیں تیزی سے کمرے میں دوڑائیں مگر کہیں کوئی راستہ نہیں تھا۔ تم مجھ سے نہیں بچ سکتی زارا، اس کی آواز میں ایک عجیب سا سرور تھا مگر میں اسے غلط ثابت کرنا چاہتی تھی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کی طرف دوڑنے کی کوشش کی مگر وہ میرے راستے میں آ گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کچھ نہیں سوچا، بس اپنے پورے زور سے اسے دھکا دیا اور دروازہ کھول کر باہر کی طرف بھاگ نکلی۔ میرے ننگے پیر ٹھنڈے فرش پر پڑتے رہے، جسم کانپ رہا تھا مگر میں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ سیڑھیاں تیزی سے اتری اور مین دروازے کی طرف لپکی مگر جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا میرے قدم جکڑ گئے۔ باہر دو آدمی کھڑے تھے، لمبے قد کے خوفناک چہرے والے۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر اس سے پہلے کہ میں سنبھلتی انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے بی بی، ان میں سے ایک نے سرگوشی کی۔ میری آنکھوں میں خوف کے سائے گہرے ہو گئے۔ میں نے جلدی سے پلٹ کر دوسری طرف بھاگنے کی کوشش کی مگر تبھی روہیل بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے قریب آیا۔ تمہیں کیا لگا تم بھاگ سکو گی؟ میری سانس حلق میں اٹک گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ لوگ کون ہیں؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ روہیل نے کہکا لگایا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر قیمت پر مجھے وہ چیز دلا سکتے ہیں جو میں چاہوں، اور میں نے تمہیں چاہا ہے زارا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ تم ایک درندے ہو، میں نے چیخ کر کہا مگر میری آواز دیواروں میں دب کر رہ گئی۔ روہیل نے ایک قدم اور بڑھایا اور میں دیوار سے جا لگی۔ جتنا جلدی تم یہ بات سمجھ لو اتنا بہتر ہوگا۔ اب تم صرف میری ہو اور تم کہیں نہیں جا سکتی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے مگر میں جانتی تھی کہ رونا اب بیکار تھا۔ یہاں سے نکلنا آسان نہیں تھا لیکن میں ہار ماننے والی نہیں تھی۔ کمرے کی ہر دیوار، ہر دروازہ، ہر کھڑکی مجھے قید خانے کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ میرے لیے یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ روہیل کی محبت ایک بیماری تھی، ایک ایسا زہر جو میری رگوں میں اتار دیا گیا تھا۔ وہ مجھے ہر حال میں اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، چاہے مجھے زندہ دفن ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ وہ مجھے کھونا نہیں چاہتا تھا، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ زارا تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، روہیل نے میرے قریب آتے ہوئے کہا جیسے وہ واقعی سمجھتا ہو کہ میں اس کی محبت میں قید رہ کر خوش رہ سکتی ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں محبت نہیں تھی، صرف ایک پاگل پن، ایک خطرناک جنون تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں خوش ہوں؟ تم نے میری زندگی برباد کر دی، میرا سب کچھ چھین لیا۔ میری آواز میں بے بسی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا پھر مسکرا کر بولا، نہیں زارا، میں نے تمہیں ایک نئی زندگی دی ہے، تمہیں ان سب سے دور کر دیا جو تمہیں مجھ سے دور لے جا سکتے تھے۔
اب تم صرف میری ہو۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ یہ محبت نہیں، یہ پاگل پن ہے، میں نے چیخ کر کہا۔ اس نے گہری سانس لی، جیسے میری بات پر واقف دھیان دے رہا ہو، پھر آہستہ سے بولا، ہو سکتا ہے کہ میں پاگل ہوں، مگر میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا زارا، کبھی نہیں۔ میں نے اس رات بستر پر لیٹے ہوئے سوچا کہ میں کہاں جا سکتی تھی۔ میں ایک ایسی دنیا میں آ گئی تھی جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ روہیل ایک نفسیاتی مریض تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ وہ جو چاہے وہی حقیقت ہے، اور اس کی حقیقت یہ تھی کہ میں صرف اس کی تھی۔ اگر میں اس کے قابو میں رہی تو ایک دن میں مر جاؤں گی، اور اگر میں بچ کر نکلنے کی کوشش کروں تو بھی شاید مر جاؤں گی، مگر میں کسی نہ کسی طرح یہاں سے نکلوں گی، مجھے نکلنا ہوگا۔ صبح جب میں جاگی تو روہیل میرے قریب بیٹھا تھا، جیسے ساری رات مجھے دیکھتا رہا ہو۔ اچھی نیند آئی زارا، مجھے احساس ہوا کہ میرا وقت کم تھا اور مجھے جلدی کوئی راستہ ڈھونڈنا تھا، ورنہ میں ہمیشہ کے لیے اس پاگل پن میں دفن ہو جاؤں گی۔ زندگی ایک قید بن چکی تھی اور میں جان چکی تھی کہ روہیل مجھے کبھی آزاد نہیں کرے گا۔ میں جتنی بھی چیخوں، جتنی بھی التجا کروں، اس کے نزدیک میں محض ایک چیز تھی، ایک ایسی شے جو وہ کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن قسمت شاید مجھے ہمیشہ کے لیے تنہا چھوڑنے والی نہیں تھی۔ ایک رات جب میں بے خواب آنکھوں سے چھت کو گھور رہی تھی، اچانک میرا فون بجا۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ روہیل نے میرا فون بند کروا دیا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے فون اٹھایا۔ زارا گھبراؤ مت، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اجنبی آواز سن کر میں لرز گئی۔ تم کون ہو؟ میں نے دھیرے سے پوچھا، خوف زدہ کہ کہیں روہیل نہ سن لے۔ وقت کم ہے، بس اتنا سمجھو کہ میں وہی ہوں جس نے سالوں پہلے تمہیں مجرم ثابت کرنے میں مدد دی تھی۔ میں وہی پولیس افسر ہوں جس نے عدالت میں تمہارے خلاف گواہی دی تھی۔ میرا جسم سن ہو گیا۔ تمہاری وجہ سے میں نے اپنی زندگی کے بہترین سال جیل میں گزارے، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ تم مدد کرنا چاہتے ہو۔ میری آواز میں غصہ اور بے بسی دونوں تھیں۔ فون کی دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ پھر وہ بولا، ہاں میں اپنی غلطی سدھارنا چاہتا ہوں زارا۔ میں نے جو کیا اس کا بوجھ آج تک میرے دل پر ہے۔ میں نے سالوں بعد اصل مجرم کا پتہ لگا لیا۔ روہیل ہی وہ شخص ہے جس نے تمہیں پھنسانے کے لیے ساری چال چلی، اور اب میں تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن میں بھاگوں کیسے؟ روہیل نے مجھے مکمل قید کر رکھا ہے۔ میں نے دھیرے سے کہا، بس میری ہدایات پر عمل کرو، میں تمہیں یہاں سے نکالوں گا۔ میری امید کی ایک ٹوٹی ہوئی کرن واپس جاگ اٹھی۔ شاید اب بھی میرے لیے کوئی راستہ باقی تھا، شاید اب بھی میں اپنی زندگی واپس پا سکتی تھی۔ پولیس افسر کی کال کے بعد میرے اندر امید کی ایک ٹوٹی پھوٹی کرن جاگ اٹھی تھی، مگر اب میں بھی خوف زدہ تھی۔ اگر روہیل کو ذرا بھی اندازہ ہو جاتا کہ میں بھاگنے کا سوچ رہی ہوں تو وہ مجھے کبھی زندہ نہ چھوڑتا۔ اگلے دن جب روہیل کسی ضروری کام سے باہر گیا، میں نے موقع غنیمت جانا اور گھر کے ان حصوں میں جانے کا سوچا جہاں مجھے اس نے کبھی جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ اس کے راز کیا ہیں، وہ حقیقت جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں ہمت کر کے ایک پرانی لکڑی کی سیڑھیوں سے نیچے تہہ خانے میں گئی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں جانے پر ہمیشہ سختی سے منع کیا گیا تھا۔ دروازہ پرانا اور بھاری تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ لاک نہیں تھا۔ میں نے دھیرے سے دھکا دیا اور دروازہ چڑچڑاتے ہوئے کھل گیا۔ اندر جو کچھ تھا وہ دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ یہ ایک کمرہ تھا، مگر عام کمروں جیسا نہیں، یہ ایک قید خانہ تھا۔ دیواروں پر خواتین کے زیور، چوڑیاں، دوپٹے اور تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ ہر چیز اس بات کا ثبوت دے رہی تھی کہ میں یہاں پہلی عورت نہیں تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ایک میز پر رکھی ایک تصویر اٹھائی۔ یہ کسی اور لڑکی کی تھی جو شاید کبھی میری جیسی ہی تھی، مگر اب جانے کہاں تھی۔ میری نظریں سامنے لگے ایک بڑے بورڈ پر پڑی جہاں کئی نام لکھے تھے، ثنا، زینب، نور۔ ہر نام کے نیچے ایک تاریخ درج تھی، شاید وہ دن جب وہ روہیل کے جال میں پھنسی تھی، اور ان ناموں میں سب سے نیچے تازہ روشنائی میں میرا نام بھی لکھا تھا۔ مجھے چکر آنے لگا۔ یہ شخص قاتل ہے، درندہ ہے۔ میرے سامنے وہ خوفناک حقیقت تھی جس سے میں نظریں چرانا چاہتی تھی۔ روہیل نہ صرف میرا قید کنندہ تھا بلکہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر چکا تھا، مگر ان سب میں سے ایک بھی زندہ نہیں تھی۔ کیا میں بھی ان کی طرح ختم ہو جاؤں گی؟ نہیں، مجھے کسی بھی قیمت پر یہاں سے نکلنا ہوگا، اس سے پہلے کہ میں بھی ایک تصویر بن کر دیوار پر سجا دی جاؤں۔ تہہ خانے میں موجود ہر شے میرے اندر خوف اور نفرت کا طوفان برپا کر رہی تھی۔
मैं समझ चुकी थी कि रुहेल सिर्फ मेरा दुश्मन नहीं था बल्कि जाने कितनी लड़कियों की जान ले चुका था। मुझे हर कीमत पर यहाँ से निकलना था। अगली रात जब रुहेल गहरी नींद सो रहा था, मैंने चुपके से अपना फोन निकाला और वही नंबर डायल किया जिससे चंद दिन पहले कॉल आई थी। मैंने सब कुछ देख लिया है, वो कातिल है, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, मैंने सरगोशी में कहा। दूसरी तरफ चंद लम्हों की खामोशी रही, फिर पुलिस अफसर की आवाज आई, ज़ारा तुम्हें यहाँ से निकालना होगा, मगर हमें सबूत भी चाहिए। अगर हमने जल्दबाजी की तो वो कोई और बहाना बनाकर बच जाएगा, मगर इससे पहले वो मुझे खत्म कर देगा। मैंने घबराकर कहा, तुम्हें बस एक रात और बर्दाश्त करना होगा, कल मैं तुम्हें वहां से निकालूंगा। अगले दिन मैंने तहखाने से कुछ अहम चीजें इकट्ठी की, लड़कियों के जेवर, उनके शनाख्ती कार्ड और कुछ खत जो उन्होंने शायद अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में लिखे थे। ये वो सबूत थे जो रुहेल के गुनाहों को बेनकाब कर सकते थे। रात के वक्त मैंने बाहर निकलने की कोशिश की, मगर रुहेल किसी साए की तरह मेरे आसपास घूम रहा था। तुम कुछ छुपा रही हो ज़ारा? उसने अचानक पूछा। उसकी आंखें मुझ पर जमी हुई थी। मेरा दिल धड़कने लगा, मगर मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, बस थोड़ी तबीयत खराब लग रही है। उसने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया और मेरे करीब आकर बोला, कल तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जहां तुम हमेशा के लिए सिर्फ मेरी हो जाओगी। मेरे जिस्म में झरझरी दौड़ गई। ये उसकी अगली चाल थी। मुझे कल हर हाल में यहाँ से निकलना था। अगले दिन पुलिस अफसर ने मुझे मैसेज भेजा, सब कुछ तैयार है, जैसे ही मौका मिले दरवाजे के पास आ जाना। आज हम इसे बेनकाब कर देंगे। आज फैसला कुन रात थी, या मैं आजाद हो जाऊंगी या हमेशा के लिए दफन कर दी जाऊंगी। रात की स्याही गहरी हो चुकी थी। मैं बेचैनी से मौके की तलाश में थी कि कब भाग सकूं, कब वो लम्हा आए जब मैं इस कैद खाने से निकल सकूं। मगर रोहेल की आंखें हर वक्त मुझ पर जमी रहती थी। वो मुझे ड्राइंग रूम में ले आया जहां रोशनी मध्यम थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो किसी ख्वाब की दुनिया में रह रहा हो। ज़ारा, क्या तुम जानती हो कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया? मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों में खौफ और नफरत दोनों थे, क्योंकि तुम एक बीमार जहनियत के आदमी हो। मैंने गुस्से से कहा, मगर वो हंसा, जैसे मेरी बात उसे खुश कर रही हो। नहीं ज़ारा, ये मोहब्बत है, तुम समझ नहीं रही हो। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैंने तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए सब कुछ किया। मेरे दिल में नफरत की एक लहर दौड़ गई। तो तुमने हैदर को भी इसलिए मारा ताकि मैं तन्हा हो जाऊं और तुम्हारे जाल में फंस जाऊं? मैंने गुस्से से पूछा। उसने गहरी सांस ली और सर झुकाया, जैसे उस लम्हे को याद कर रहा हो। हाँ, मैंने उसे मार दिया, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो तय कर लिया था कि तुम सिर्फ मेरी होगी, मगर जब तुम्हारी शादी हो गई तब मैंने ये फैसला किया कि अगर मैं तुम्हें हासिल नहीं कर सकता तो तुम्हारा शोहर भी नहीं कर सकता। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। ये मोहब्बत नहीं, ये पागलपन है रोहेल। मैं चिल्लाई। वो एक कदम आगे बढ़ा और मेरी कलाई थाम ली। मोहब्बत और जुनून में बस इतना सा फर्क होता है ज़ारा, और मैं वो फर्क मिटा चुका हूँ। मुझे अब देर नहीं करनी थी। मैं जानती थी कि अगर आज मैंने भागने की कोशिश ना की तो शायद फिर कभी मौका ना मिले। मैंने एक नजर दरवाजे की तरफ दौड़ाई। आज फैसला होना था, या मैं इस पागलपन से आजाद हो जाऊंगी या हमेशा के लिए इस कैद में दफन हो जाऊंगी। मेरी सांसें बेतरतीब थी, दिल जैसे सीने से बाहर आने को था। रोहेल की गिरफ्त सख्त हो रही थी, उसकी आंखों में वहशत थी, जुनून था, और मुझे यकीन हो चुका था कि अगर आज मैं ना निकली तो मैं भी उन लड़कियों की तरह गायब हो जाऊंगी जिनकी यादें उसके कमरे में कैद थी। दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक हुई। मैंने घबराकर सर उठाया। ज़ारा, वक्त जाया मत करो, निकलो फौरन। दरवाजे के पीछे से वही पुलिस अफसर सरगोशी कर रहा था। मेरा दिल जोर से धड़का। यही वो लम्हा था जिसका मैं इंतजार कर रही थी। मैंने पूरी ताकत लगाकर रोहेल की गिरफ्त से निकलने की कोशिश की, मगर वो मुझे दोबारा जकड़ने ही वाला था कि मैंने करीब रखे गुलदान उठाकर उसके सर पर दे मारा। वो एक लम्हे के लिए पीछे हटा और मैं मौका देखकर दौड़ती हुई दरवाजे की तरफ लपकी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, पुलिस अफसर ने मेरा हाथ पकड़ा और बाहर खींच लिया। हम तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागे, मगर तभी पीछे से गरजदार आवाज आई, ज़ारा, अगर तुमने एक कदम भी बढ़ाया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
میں نے مڑ کر دیکھا، روہیل غصے سے پاگل ہو چکا تھا، اس کے سر سے خون بہ رہا تھا مگر اس کے قدم لڑکھڑا نہیں رہے تھے۔ پولیس افسر نے مجھے پیچھے کیا اور خود آگے بڑھ کر روہیل کے سامنے آ گیا۔ یہ کہانی آج ختم ہونے والی ہے روہیل، تمہیں اپنی سزا بھگتنی ہوگی۔ مگر روہیل درندہ بن چکا تھا، وہ چیختا ہوا پولیس افسر پر جھپٹ پڑا اور دونوں زمین پر گر گئے۔ میں خوف سے ایک طرف کھڑی ہو گئی، وہ دونوں ایک دوسرے کو مار رہے تھے، ایک دوسرے کو نیچے گرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور قریب رکھی ایک لوہے کی راڈ اٹھا لی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر میں جانتی تھی کہ اگر میں نے کچھ نہ کیا تو روہیل ہمیں مار ڈالے گا۔ میں نے پوری طاقت لگا کر راڈ اس کے سر پر دے ماری اور وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہوا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور پھر وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا۔ سناٹا چھا گیا، میری سانس بے ترتیب تھی۔ میں نے پولیس افسر کی طرف دیکھا، وہ زخمی تھا مگر مسکرا کر بولا، تم آزاد ہو زارا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا مگر یہ خاموشی کسی طوفان کے آنے کی خبر دے رہی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے لوہے کی واڑ زمین پر گرا دی۔ روہیل ابھی تک زمین پر پڑا تھا مگر میں جانتی تھی کہ وہ زیادہ دیر بے ہوش نہیں رہے گا۔ پولیس افسر نے میرا ہاتھ تھاما، چلو زارا، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ہم دروازے کی طرف دوڑنے ہی والے تھے کہ اچانک میرے پیچھے ایک دھماکہ ہوا۔ تم مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی زارا۔ روہیل جاگ چکا تھا، میری سانسیں رک گئیں، وہ تیزی سے کھڑا ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک تھی جیسے وہ حقیقت سے بالکل بیگانہ ہو چکا ہو۔ اس کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھی اور اس کا رخ سیدھا میری طرف تھا۔ میں نے تمہیں سب سے چھین کر حاصل کیا، تمہیں میرے بغیر جینے کا کوئی حق نہیں۔ اس کی آواز میں دیوانگی کی جھلک تھی جیسے وہ اپنے ہی الفاظ کے سحر میں قید ہو۔ پولیس افسر نے فوراً آگے بڑھ کر مجھے اپنے پیچھے کر لیا۔ روہیل خود پر قابو رکھو، یہ سب ختم ہو چکا ہے، افسر نے پرسکون لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی مگر روہیل ہنسا، ایک ایسا کہکا جس میں دکھ، غم اور پاگل پن سب کچھ تھا۔ یہ ختم نہیں ہو سکتا، زارا صرف میری ہے، اگر میں اسے نہیں پا سکا تو کوئی اور بھی نہیں پا سکے گا۔ وہ میری طرف بڑھنے ہی والا تھا تو میں نے اچانک فرش پر پڑی کرسی کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پوری طاقت سے اسے اس کے بازو پر دے مارا۔ ایک دھماکے کی آواز گونجی، میرے کان سنسان ہو گئے، میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ روہیل چند لمحے ساکت کھڑا رہا جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو کہ کیا ہوا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ پولیس افسر کے ہاتھ میں ایک طاقتور جھٹکا دینے والا آلہ تھا جس سے بجلی کی چمک اب بھی نکل رہی تھی۔ روہیل کے جسم میں جھٹکے دوڑ گئے، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ سب واقعی ہو چکا ہے۔ وہ لرزتی سانسوں کے ساتھ پیچھے ہٹنے لگا، دیوار سے ٹکرا کر لڑکھڑایا اور پھر گھٹنوں کے بل گر گیا۔ اس کے لبوں پر ایک زخمی مسکراہٹ ابھری، زارا تم میری۔ پھر اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں جیسے تھکن نے اسے جکڑ لیا ہو۔ پولیس فوراً آگے بڑھی اسے قابو میں کرنے کے لیے اور میں بے یقینی سے سب کچھ دیکھتی رہی۔ یہ سب لمحوں میں ختم ہو گیا تھا مگر میری دھڑکن اب بھی بے قابو تھی، جیسے وقت ابھی تک رکا ہوا ہے۔ وہ حیرانی سے اپنی چھاتی کو دیکھنے لگا جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ سب واقع ہو چکا ہے۔ اس کے لبوں پر ایک زخمی مسکراہٹ ابھری، زارا تم میری۔ مگر وہ جملہ مکمل نہ کر سکا، وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا اور پھر فرش پر گر گیا۔ میں سکتے میں کھڑی تھی، یہ سب ختم ہو گیا زارا، پولیس افسر نے دھیرے سے کہا، مگر میں جانتی تھی یہ سب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ روہیل مر چکا تھا مگر اس کا سایہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ روہیل کی موت کے ساتھ ہی میں نے سکھ کا سانس لیا مگر میں جانتی تھی کہ یہ کہانی ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ میں اب بھی معاشرے کی نظر میں وہی عورت تھی جس پر شوہر کے قتل کا الزام تھا۔ پولیس نے فوری طور پر کیس دوبارہ کھول دیا۔ روہیل کے گھر والوں سے ملنے والے شواہد، تہہ خانے میں موجود لڑکیوں کے نشانات اور میرے خلاف کی گئی ساری سازشیں اب عدالت کے سامنے لائی جا رہی تھی۔ یہ عدالت کا آخری فیصلہ ہوگا، جج نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں، میں گواہوں کے کٹہرے میں کھڑی تھی جبکہ پولیس افسر میری حمایت میں تمام ثبوت پیش کر چکا تھا۔ وکیل نے عدالت کے سامنے ثبوت رکھتے ہوئے کہا، یہ ثابت ہو چکا ہے کہ زارا بے گناہ تھی اور اصل قاتل روہیل تھا جس نے اپنی نفسیاتی حالت کے باعث نہ صرف حیدر کا قتل کیا بلکہ کئی دوسری خواتین کو بھی یرغمال بنایا اور قتل کیا۔
عدالت میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ پھر وہ لمحہ آیا جس کا میں نے برسوں انتظار کیا تھا۔ تمام شواہد کی روشنی میں عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ زارا کے خلاف لگائے گئے تمام الزامات جھوٹے تھے، وہ بے قصور ہے اور اس کے خلاف درج مقدمہ خارج کیا جاتا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ وہ آنسو تھے جو خوشی اور آزادی کی علامت تھے۔ میں نے برسوں کی قید، اذیت اور بدنامی سہی، مگر آخر کار میرا نام صاف ہو گیا تھا۔ پولیس افسر نے میرے قریب آ کر دھیرے سے کہا، زارا اب تم آزاد ہو۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور گہری سانس لی۔ یہ آزادی میرے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھی، مگر اب سوال یہ تھا کہ میں اس آزادی کے ساتھ کیا کرنے والی تھی۔ عدالت کے فیصلے کے بعد میں کئی لمحے تک سکتے میں رہی۔ برسوں سے جو بوجھ میرے دل پر تھا وہ آج ہلکا ہو گیا تھا۔ میں بے قصور تھی، میں ہمیشہ بے قصور تھی، مگر یہ ثابت ہونے میں ایک زندگی گزر گئی۔ عدالت میں موجود لوگ مجھ سے نظریں چرا رہے تھے، وہی لوگ جو کبھی مجھے قاتلہ کہہ کر دھتکار چکے تھے آج اپنی نظریں جھکا رہے تھے۔ پولیس افسر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، زارا سب ختم ہو گیا، تم اب آزاد ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، مگر میری آنکھوں میں خوشی سے زیادہ ایک عجیب سا خالی پن تھا۔ باہر آ کر میں نے گہری سانس لی۔ آسمان نیلا تھا، دھوپ میری جلد پر نرم گرم لمس چھوڑ رہی تھی، ہوا میں تازگی تھی اور میں نے برسوں بعد آزادی محسوس کی تھی۔ مگر اب سوال یہ تھا کہ میں کہاں جاؤں۔ میں گھر گئی جہاں برسوں پہلے دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا گیا تھا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کافی دیر بعد دروازہ کھلا اور سامنے میری ماں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی، دکھ تھا، شرمندگی تھی۔ زارا، اس کی آواز لرز گئی۔ میں نے اسے دیکھا، مگر کچھ کہنے کی بجائے بس خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی۔ زارا رک جاؤ، وہ رو دی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، مگر پھر آگے بڑھ گئی۔ اب میں وہ زارا نہیں رہی تھی جو لوگوں کی قبولیت کی محتاج تھی۔ میں ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتی تھی، ایک ایسی زندگی جہاں میں کسی کی ملکیت نہیں تھی، جہاں میں صرف زارا تھی، نہ کسی کی بیوی، نہ کسی کا الزام، نہ کسی کا خوف۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، میں اپنا راستہ خود بناؤں گی۔ میں نے اپنے ماضی کے دروازے بند کر دیے تھے، میری بے گناہی ثابت ہو چکی تھی، مگر جو زخم مجھے ملے تھے وہ کبھی نہیں بھر سکتے تھے۔ وہ برس جو میں نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارے، وہ راتیں جو میں نے خوف میں جاگی تھی، وہ لمحے جب میں نے اپنی عزت، اپنا اعتماد، اپنی پہچان کھو دی تھی، یہ سب اب ماضی کا حصہ تھا، مگر میں اسے بھول نہیں سکتی تھی۔ میں نے ایک دن آئینے میں خود کو دیکھا، وہ زارا جو محبت اور تحفظ کے خواب دیکھتی تھی اب ختم ہو چکی تھی۔ اس کی جگہ ایک نئی زارا نے لے لی تھی، ایک مضبوط، آزاد اور بے خوف زارا۔ اب میں کسی پر انحصار نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ کسی رشتے پر، نہ کسی ہمدردی پر، نہ کسی وعدے پر۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کروں گی، اپنے راستے خود چنوں گی۔ پولیس افسر نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ میں کسی اور شہر چلی جاؤں، ایک نئی شناخت کے ساتھ، تاکہ ماضی کے سائے میرا پیچھا نہ کریں، مگر میں نے انکار کر دیا تھا۔ میں کیوں چھپوں؟ قصوروار میں نہیں تھی، پھر میں اپنی پہچان کیوں بدلوں؟ اس نے میری آنکھوں میں کچھ ایسا دیکھا جو پہلے کبھی نہیں تھا، عزم۔ میں نے ایک نوکری تلاش کی، چھوٹی سی اپارٹمنٹ میں رہائش اختیار کی اور اپنی زندگی کے ایک نئے باب کی شروعات کی۔ کبھی کبھی رات کے اندھیرے میں وہ سب خوفناک یادیں میرے ذہن میں تازہ ہو جاتی، مگر میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں ماضی میں نہیں جیوں گی۔ میں ایک عام زندگی چاہتی تھی، مگر ایک ایسی زندگی جہاں میرا اختیار صرف میرے ہاتھ میں ہو۔ ایک دن میں ایک کیفے میں بیٹھی اپنی نوکری کے متعلق کچھ پڑھ رہی تھی کہ ایک خاتون میرے پاس آ کر بیٹھی۔ آپ وہی زارا ہے نا جس کے بارے میں خبریں آئی تھیں؟ میں نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر مسکرا کر جواب دیا، نہیں، میں صرف زارا ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے واقعی اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ سڑک پر چلتے ہوئے میں نے ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ سب کچھ جو میں نے کھویا تھا، وہ رشتے جو مجھ سے چھین لیے گئے تھے، وہ اعتماد جو مجھ سے چھینا گیا تھا، سب کچھ اب ماضی کا حصہ تھا۔ میں ایک نئی منزل کی جانب بڑھ رہی تھی جہاں میری پہچان صرف میرے اپنے فیصلوں سے ہوگی، نہ کہ کسی حادثے یا کسی مرد کے سائے سے۔ میں نے اپنے لیے ایک نئی زندگی چن لی تھی۔ میں نے غیر سرکاری تنظیم NGO جوائن کر لی جو گھریلو تشدد، استحصال کا شکار ہونے والی خواتین کی مدد کرتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں ان عورتوں کی آواز بنوں گی جو اپنی بربادی کے خلاف بول نہیں سکتی، جنہیں میرے جیسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جنہیں اپنی بے گناہی ثابت کرنے میں برسوں لگ جاتے ہیں۔
اب میں صرف زارا نہیں تھی، اب میں ایک مثال بننا چاہتی تھی۔ ایک دن میں ایک کانفرنس میں تقریر کر رہی تھی جہاں مجھ سے سوال کیا گیا، زارا، آپ نے اتنے خوفناک تجربات کے بعد کیسے خود کو دوبارہ کھڑا کیا؟ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر مسکرا کر جواب دیا، کیونکہ میں نے خود کو کمزور ماننے سے انکار کر دیا۔ میں ایک قیدی نہیں تھی، میں ایک جنگجو تھی، اور جنگجو اپنی جنگ ہارنے کے لیے نہیں، جیتنے کے لیے لڑتے ہیں۔ لوگوں نے تالیاں بجائیں، مگر میرے اندر سکون کی ایک گہری لہر دوڑ گئی۔ اب میں وہ زارا نہیں تھی جو کسی کے رحم و کرم پر جیتی تھی، جو لوگوں کے فیصلوں پر چلتی تھی، جو کسی کا انتظار کرتی تھی۔ اب میں ایک آزاد عورت تھی جس نے اپنی دنیا خود بنائی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں چمکتے ستارے مجھے اپنی روشنی میں لپیٹ رہے تھے، اور میں جیت چکی تھی۔